بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج کا دن جو ہوتا ہے جمعہ کا اللہ کا دن ہے، اور اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اور ایسی آسانیاں جو کہ سپر سونک ہوں، بیسٹ آف دا بیسٹ ہوں. اور ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی آج ایسی ہستی، ایسے ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں جو کہ ورلڈ کلاس ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ عاطف کاظمی صاحب ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم اور ظاہر السلام. عاطف کاظمی ہوں گے تو اسکن کی باتیں کی جائیں گی، اور غلام حیدر ثاقب بھائی ہوں گے. السلام علیکم سر. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ثاقب بھائی کے روز قیامت ہوگا نا، الکاوی امام الکاوی جو ہے وہ اس بات کو حاوی کرتے ہیں. تو قیامت کے روز جو ایک غریب آدمی ہوگا نا، جو مشکلوں میں جس نے زندگی گزاری ہوگی، وہ اللہ سے شکوہ کرے گا کہ اللہ دیکھ میرے ساتھ تو نے کتنا کیا، میں نے بھوک کاٹی، میں نے ایمان نہیں چھوڑا، میں نے ظلم کاٹے، میں نے ایمان نہیں چھوڑا. دوستوں کی مثال دے سکتا ہوں. جیسے دوست ہوتے ہیں نا، بڑے عرصے بعد ملتے ہیں تو وہ کہتے تو مجھے ملا نہیں اتنے، ایسے وہ کہتا ہے اچھا چل کوئی گل نہیں، ہن چل کوئی گل نہیں. اللہ بھی بالکل ایسے ہی کہے گا اچھا وہ جو ہو گیا، اب بتا تجھے اب کیا چاہیے. یہ جو مزاج ہے نا خداوند کا، نرمی کا، سہولت کا، یہی آج کے دن کا جمعے کا مزاج ہوگا. عاطف کاظمی سے لوگ سوال پوچھیں گے، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جو ہے، ویسے سیدوں سے امید بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اور آس بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، اور ان کا دینا بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. جی السلام علیکم فاطمہ. جی اللہ کا شکر بیٹا. مجھے سوال کرنا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ جی. مجھے ڈائبٹیز ہے اور اچھا. میں انسولین لیتی ہوں، جس کی وجہ سے میری باڈی پہ بہت زیادہ ڈرائنس رہتی ہے. آپ کی میں ایج روز کتنی بھی ہے اگر بیٹا؟ لگا لوں لوشن. فاطمہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ آئی ایم 42 جی. اچھا، اور انسولین آپ لیتی ہیں جی کتنے عرصے سے لے رہی ہیں؟ تقریباً 3-4 سال ہو گئے. 3-4 سال ہو گئے فاطمہ. اور کتنے یونٹ لے رہی ہیں؟ میں ابھی 25 25 once a یونٹ لے day. رہی ہیں ونس اے ڈے. اوکے، اس کا مطلب 24 گھنٹے والی آپ لے رہی ہیں. جی جی جی. اور اس سے ڈرائنیس ہے باڈی میں؟ باڈی میں بہت ڈرائنس ہے، اتنی ڈرائنس ہو جاتی ہے کہ میں اگر روز بھی لوشن لگاؤں لیکن پھر بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر ڈرائنس بہت ہے. اچھا، ذرا لائن پہ ہی رہنا ڈاکٹر صاحب نے کو پوچھنا ہونا. ڈاکٹر جی صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ میرڈ ہیں نا؟ ماشاءاللہ. جی 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 میرڈ ہوں، میرے 2 بچے ہیں. اچھا، اور یہ ڈائبٹیز کو کتنی دیر ہو گئی آپ کی؟ کتنی دیر سے 3-4 ڈائگنوز؟ تقریباً 4 سال. 12 سال ہو گئے ہیں. جی اچھا 12 سال سے ہے ڈائبٹیز. ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے جواب دے ٹھیک دیتا ہے ہوں اس ٹھیک کا. ہے. سننا بیٹا. جو یہ ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے، سکن پہ شوگر کی 50 سے زیادہ علامات ہیں. او شاباش ہے. آج کل یہ سکن پہ لیٹسٹ میں او آپ کو بتا شاباش رہا ہے. ہوں. ذرا تو رک ہم جائیں، جب یہ جاتے ڈائجسٹ کرنے دیں. جی ڈائبٹک پیشنٹ کو سکن پہ 50 سے زیادہ علامات ہوتی ہیں، اور ان میں موٹی موٹی علامات میں سکن کا ڈرائی ہونا، پھوڑے پھنسیاں بن جانا، اکثر اوقات بغیر وجہ کے. ایک آپ کے پاس آپ کا دوست ہے، باب ہے کوئی، وہ کہتا ہے کہ یار کبھی مجھے ایک پھوڑا یہاں بن جاتا ہے، کبھی جسم پہ کبھی آگے. تو آپ اس کو صرف ایک ہی بات کہیں، کہو بھائی صاحب جا کے اپنی شوگر ٹیسٹ کراؤ. تو وہ کہے گا اوہ یار میری تو شوگر نکل آئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. شوگر کی علامات. اس کے بعد باڈی پہ خشک خارش ہونا، یہ بھی شوگر کی علامات میں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، بغلیں کالی ہو جانا، گردن کالی ہو جانا، یہ ایک بیماری ہے ایکنتھوسس نائگریکنس، یہ بھی شوگر کے مریضوں میں آتی ہے. جو ٹانگیں ہماری ہیں ان کے اوپر کالے داغ پڑ جانا، دھبے پڑ جانا، اسپاٹس کہتے ہیں، نی کے اوپر اور شنز کے اوپر، سامنے ٹانگوں کے، یہ بھی علامات میں ہیں. ان کی جو پرابلم ہے، جو یہ ڈرائنس کی کہتی ہیں، 2 باتیں ہیں. سردیوں میں ڈرائنس بلال بھائی ویسی ہی زیادہ ہو جاتی ہے، خالی شوگر کا مریض کیا، آپ کی مجھے نارمل بھی لوگوں میں. تو میں یہ بیسٹ کہا کرتا ہوں کہ وہ ٹوٹکا جو میرے والد اللہ بخشے بتاتے تھے مریضوں کو، گلسرین اور ایکواروز، ارک گلاب اور گلیسرین، کتنی 50 آدھا وہ کر لیں. نہ خرچہ نہ لینا نہ دینا. جو موئسچرائزنگ کریمز ہیں مارکیٹ میں کوئی 100 برانڈز اویلیبل ہیں، تو وہ کچھ مہنگی ہیں، لوگوں کی پہنچ سے باہر ہیں. تو وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں ہم انہیں وہ لکھ دیتے ہیں، لیکن گلسرین ایکواروز کا استعمال کرتی رہیں. سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے ان پیشنٹس کا واٹر انٹیک زیادہ ہونا چاہیے. واٹر انٹیک جب زیادہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 24 گھنٹے میں کتنے گیلن یا کتنے لیٹر؟ سردیوں میں ایٹ اباؤٹ 6 to 7 گلاسز منیمم پر ڈے. بڑے والا گلاس جو پورا ایک گلاس ہوتا ہے. گرمیوں میں ہم 2 لیٹر کی بوتلیں. جی 2 لیٹر کی بوتلیں یہ ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. پرابلم یہ آتی ہے کہ سردیوں میں بندے کو پیاس نہیں لگتی کیونکہ سویٹنگ نہیں ہوتی. تو میں ان کو پھر یہ کہتا ہوں جو ڈائبیٹک ہیں ان کو ہم زیادہ فروٹس اور جوسز نہیں دے سکتے. جو شوگر کا مریض ہے لیکن جو اس کو شوگر نہیں ہے، ہم ان کو کہتے ہیں آپ کی اسکن ڈرائی بہت ہو رہی ہے، آپ جوسز لیں، فروٹس لیں، اورنجز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اس کے ساتھ آپ کی اسکن جو ہے نا وہ گلو کرتی ہے. یہ
کہنا ٹھیک ہے کہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ جو ہے وہ کچھ بھی کھا لے لیکن اعتدال کے ساتھ؟ ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہوتا ہے نا، دیکھیں میری بات سنیں بلال بھائی، میرے ایک عزیز تھے، فوت ہو گئے، بزرگ تھے، تو وہ برفی بڑے شوق سے کھاتے تھے، گاؤں ان کا گاؤں بہت بڑا تھا، تو وہ جب وہ میری نئی نئی شادی ہوئی تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو بہت شوگر ہے. تو میں کہا بھائی صاحب آپ تو پوری کلو 2 کلو برفی کھاتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر صاحب وہ تسی نہیں جانتے جنی میں کھانا انہیں انسولین لا لینا میں کم برابر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ تسی ڈاکٹر تھے بندے نو زندگی بھی جی بھوکا مار دیں. کیا بات ہے. یعنی کانسیپٹس لوگوں کے آپ دیکھیں، ان کی پرسیپشن دیکھیں کہ لوگ، اب یہ بات نہیں ہے کہ آپ 1 کلو برفی کھا جاؤ تو تسی میں ٹیکا 18 یونٹ کر دیاں گا 12 یونٹ. تو یہ بات اس طرح نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے ڈائٹ میں جو اعتدال پسندی بڑی ضروری ہے، اور شوگر کے مریض کے لیے واک اور ایکسرسائز بہت. واک اور ایکسرسائز، یہ جو بات کریں میں واپس آ کے پوچھوں گا آپ سے کہ یہ گرم پانی سے جو آج کل نہاتے ہیں کیا اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ لیکن فاطمہ یہ میں آپ کو بات جو ہے نا یہ تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں. وہ فیروز پور روڈ پہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب بیٹھا کرتے تھے اور وہ ڈرگسٹ جو کہتے تھے نا، فارماسسٹ اور ڈرگسٹ ہوتا ہے وہ فارماسسٹ جو دوائی کو بناتا بھی ہے. تو پاکستان میں کانسیپٹ نہیں تھا کہ وہ ڈرگسٹ، اب تو بالکل ہی نہیں کوئی ڈرگسٹ لگتا، لیکن وہ ڈرگ بتاتے تھے کہ فلاں کے پاس جاؤ وہ تمہیں اس چیز کی دوائی بنا کر دے گا، اور وہ بڑی افیکٹو ہوتی تھی. یہ کوئی میرے خیال میں کوئی 30 سال پرانا نسخہ ہے کہ گلیسرین لو، اس میں اتنا ہی ارکے گلاب ڈالو اور اس کو گھولو اور لگاؤ. اس کو کر کے ایک دفعہ دیکھو تمہیں احساس ہوگا کہ وہ جو 10 بوتلیں کریم ہے نا یہ اس کے برابر اس سے بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ سستا نسخہ ہے اس لیے لوگ شاید کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. جی السلام علیکم احمد. السلام علیکم سر. جی میرا پتر. جی سر، میرے نا بالوں میں بہت خشکی ہے اور جس کی وجہ سے میں خارش کرتا ہوں اور وہ زخم بن جاتے ہیں سر میں. وہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں دماغ میں خشکی نہیں ہونی چاہیے، بالوں میں خشکی کا تو علاج ہو ہی سکتا ہے نا. جی سر. کیا خیال ہے احمد؟ جی سر. بالوں میں خشکی ہے، یہ ڈینڈرف ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ فنگس ہوتا ہے؟ نہیں، ڈینڈرف جو ہوتی ہے سر میں، جو ہمیں چھوٹے چھوٹے سکیلز ہوتے ہیں جب ہم یہ خارج کرتے ہیں گرتی ہیں، وہ فنگس بھی سپر ایڈڈ فنگس ہوتی ہے. یعنی یہ جینیٹک ہوتی ہے، زیادہ ماروسی ہے. اور میں ابھی آپ سے پروگرام سے پہلے جب بات کر رہا تھا تو میں نے کہا جی جینیٹک ڈس آرڈر اب اتنی ہو گئی ہیں ہمارے پاس. جو مریض آتا ہے نا سب سے پہلے اسکن میں میرا کویشچن ہوتا ہے بیٹا فیملی میں والد کو، والدہ کو، ننیال کو، ددیال کو تو نہیں یہ پرابلم تھی؟ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں. تو یہ بچے جو احمد جو ہیں یہ ان کو جو پرابلم ہے یہ ڈینڈرف ہے. ڈینڈرف کے ساتھ فنگل انفیکشن بھی سر میں ہوتی ہے. تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ ڈینڈرف کا جڑ سے جانا مشکل ہوتا ہے. جڑ سے اگر آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب سمپل ڈینڈرف ہے اس کو آپ جڑ سے ختم کر دیں. تو جو ہم اشتہار دیکھتے ہیں شیمپو کیا اور گیا سر، وہ تو اشتہاروں کی تو آپ کیا بات کرتے ہیں. اشتہار کی تو اتنی کویکری ہے. آپ وہ تو کہتے ہیں دنوں میں ہم یہ کر دیتے ہیں، چہرہ ایک بندہ 40 سال کا 20 سال کا بنا دیتے ہیں. اشتہاروں میں تو ایسی ایسی باتیں آتی ہیں. تو میرا مشورہ ان کو یہ ہوگا. اچھا، یہ آپ نے بڑی اہم بات بتائی کہ ڈینڈرف کا جڑ سے جانا بڑا جی مشکل ہے. میں اس کی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں نا. میرے والد کو ڈینڈرف تھی، غلام شبیر صاحب کو، جو جن کا آپ ذکر کر رہے تھے. جی تو مجھے ڈینڈرف ہوئی، میرے بیٹوں کو ڈینڈرف ہے، میرے بھائی کو ڈینڈرف ہے. حالانکہ وہ خود اسکن کے ڈاکٹر ہیں سارے. تو وہ بڑا مزہ آتا تھا کہ میرے والد بالڈ ہوتے تھے تو مریض نے آ کے ان کو کہنا شاہ جی یہ میں بال میرے گر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کاکا میرا کچھ نہیں بنیا، میں تیرا کی کراں گا. اس زمانے میں ٹرانسپلانٹ اور یہ پی آر پی اور یہ پروسیجر نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں تو تھے بالڈ ہو گئے. تو میرے والد جو تھے، کیونکہ یہ جینیٹک ہوتی ہے، یہی مجھ میں آئی. اب میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا جانا جڑ سے مشکل ہے کہ اگر میں اب 40 سال مجھے ڈرمیٹالوجی میں ہو گئے ہیں، ابھی تک میری اپنا علاج نہیں میں کر سکا مکمل، تو میں کسی کا کیا کروں گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ پی آر پی جو ہے کہتے ہیں یہ ہم خون میں سے خاص ایک مقدار میں پلیٹلیٹس نکالتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں، اور اس سے کیا یہ پلیٹلیٹس جو ہے زخم ٹھیک کرنے کے بھی کام آ سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں پلیٹلیٹس جو ہوتا ہے نا یہ امیونو کمپیٹنٹ ہے، آپ کی انہینس کرتے ہیں باڈی کے سیلز کو. میں اس پہ آ کے آپ سے بات کرتا ہوں. حضور ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت سے مسائل جو ہیں نا وہ ماروسی ہوتے ہیں. اب ماروسی کیسے ہوتے ہیں کہ آپ نے کزن میرجز کی، لیکن جب بھی کسی کو کہا جائے کہ کزن میرج نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جب اللہ نے نہیں روکا تو ہم کیوں اس بات سے باز آئیں. کزن میرج سے بہت سے مسائل، بیماریاں جو ہیں وہ نسل در نسل چلتی رہتی ہیں. اس پہ مشورہ دیں لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب اس آپ کے سوال کے نا 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہی ہے کہ رشتہ داروں میں خاندانی معاملات میں جو شادی بیاہ ہوتی ہیں
ان کا جو طرز عمل پہلے، اب تو ویسے بہت زیادہ تر لوگوں نے اس میں مطلب بہت زیادہ چینجنگ کر لی ہے. اب تو رشتہ داروں میں لوگوں کو رشتہ پسند ہی نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی رشتہ داروں میں شادی نہیں کرنی، بلکہ اپنی جو کزن اگر خوبصورت بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ پسند نہیں، ہمیں باہر کی لڑکی پسند ہے. اب تو لوگوں کی چینجنگ ہے. لیکن شاہ صاحب جو بڑا امپورٹنٹ جو اصل موضوع ہے وہ ہے واللہ یحب المطہرین، طہارت اور پاکیزگی. اب ایک ہی جگہ شادی ہو رہی ہے، ریلیٹیوز بھی ہیں لیکن ان میں بیماری نہیں ہے، اور اسی کے اپوزٹ دیکھا جائے ریلیٹیوز بھی ہیں لیکن بیماری بھی ہے. اب اصل جو بنیادی چیز ہے، چونکہ اللہ پاک نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب، اللہ پاک طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، وہ چاہے اپنے ہیں یا غیر ہیں. ہم نے اصل میں جو طہارت اور پاکیزگی ہے اس کو ختم نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب ماروسی کا طہارت سے تو کوئی تعلق ماروسی کے اندر بھی ان چیزوں کا ہے، دماغی طہارت اور صاحب یہ تو پاکیزگی جینیٹیکل ہے نا، ذہنی پاکیزگی نہیں ہے، ذہنی طہارت نہیں ہے. شروع سے ہی اس کو تو ہم مطلب ایک یوں بھی کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، یہ جو جینیٹیکل ہے نا، اس کا تعلق نہانے دھونے سے صاف رہنے سے مفتی صاحب نہیں ہے. اس کا تعلق ہے آپ کے خون کے خلیوں سے، جینیٹک آرڈر سے. یہ انٹر میرجز میں اتنے زیادہ امیون ہو جاتے ہیں کہ یہ بیماریاں لینے لگ جاتے ہیں، جس میں جلد کی بیماریاں بھی ہیں اور جلد کے علاوہ بے انتہا بیماریاں ہیں. طہارت ایک بالکل الگ چیز ہے. ڈی این اے آر این اے جو ہوتا ہے نا، ڈی این اے آر این اے کا وضو سے طہارت سے تعلق نہیں ہے. میں کالر لے لوں، میں واپس آتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی بیٹا. ڈاکٹر صاحب پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ آپ کے پاس ایک ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو نوز کے اوپر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے زیادہ، از اٹ آلویز ٹرو کہ یہ ہارمونل امبیلنس سے ہی ہوتی ہے، یا یہ کہ یہ خالی دھوپ میں نکلنے سے ناک کے اوپر بہت زیادہ ناک جو کالا ہو جاتا ہے نشان پڑ جاتا ہے؟ ٹھیک آئی ہیو اے ڈاٹر، شی از اے ٹین ایجر، تو اس کے ناک پہ بہت گہرا نشان ہے. شوڈ آئی ٹیک ہر ٹو دا ڈاکٹر، یا یہ کہ وہ ایسے ہی کریم سے نکل جائے گا؟ سیکنڈلی ڈاکٹر صاحب مجھے خود بھی بہت زیادہ سن ٹین ہو گیا، گولف پچھلے دنوں بہت کھیلی، تو اس کے سن ٹین کا بھی کوئی حل بتائیے گا. آئی بین یوزنگ اے سن اسکرین مطلب کنٹینیوسلی، لیکن دھوپ میں تو پھر بھی بہت نکل رہی ہوں، تو کین آئی گیٹ ریڈ آف مائی سن ٹین؟ اٹس گیٹنگ ریئلی بیڈ. سن ٹین آپ کو فیس پہ ہوا ہے؟ جی فیس پہ، ہینڈس پہ بھی آبویسلی. اوکے ذرا دیکھیے سنیے. جی میں پہلے تو وہ بچے کی جو بات کر رہی ہیں، نوز کے اوپر جو پگمنٹیشن ہے، نوز کی جو پگمنٹیشن ہے یہ اکثر اوقات آتی ہے سن ایکسپوجر کے بعد، اور یہ ہمیشہ ہارمونل نہیں ہوتی. وہ جو جس کی انہوں نے کویشچن پوچھا ہے نوز کا، وہ فیمیل ہے میل کا؟ فیمیل کا. فیمیل کے لیے میں نے پہلے بھی ایک دو پروگرام میں کہا تھا، سب سے بڑی آپ کو ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں بچیوں میں. ڈاکٹر صاحب یہ بلیک ہیڈز بھی ہو سکتے ہیں؟ بلیک ہیڈز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بلیک ہیڈ نوز پہ بہت زیادہ نہیں آتے. بلیک ہیڈ باقی ایکنی کے ساتھ چیکس پہ آتے ہیں. لیکن ان کو یہ چاہیے کہ بچی کو جس کے وہ پرابلم ہے نوز والی، وہ ایک دفعہ ہارمونز کے لیے منسٹرل سائیکل بچی کی ہارمونل ایشوز، اس کے لیے گائنیکالوجسٹ سے بھی رابطہ کریں اگر ہارمونل ایشوز ہیں، اور جو اگر ٹیسٹ ہوں تو وہ بھی کرائیں. اور اس کے بعد یہ جہاں بھی ہیں رہتی ہیں، لاہور میں ہیں تو آئی کین سی ہر، اس پیشنٹ کو کہیں باہر ہیں تو وہاں ماہر امراض جلد جو نزدیک ہے اس کو دکھائیں. یہ پگمنٹیشن ختم ہو. پگمنٹیشن کے کازز ہوتے ہیں، میں ابھی سن ٹین ان کی بعد میں بات کرتا ہوں. پگمنٹیشن میں سب سے بڑا بچیوں میں ہارمونل ایشو ہوتا ہے. نمبر 2 کاسمیٹکس ہوتے ہیں. ہماری بچیاں کیا کرتی ہیں کہ وہ جو بچی یوز کرتی ہے ڈفرینٹ برانڈ کے کاسمیٹکس کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا ایک کر رہی ہیں. وہ آج آپ نے کوئی کزن ہے، آپ نے اس کو لا دیا باہر سے، میں نے لا دیا، وہ یوز کر لیا، وہ اسکن کو سوٹ نہیں کرتا. اس کے بعد کاسمیٹکس کے بعد یہ جو بیوٹی پارلرز میں جب یہ بچیاں جاتی ہیں نا فیشیل کرانے، اور جب یہ جا کے پروسیجرز کراتی ہیں، اس کے ساتھ بھی پگمنٹیشن ہوتی ہے. پگمنٹیشن کا مطلب ہے کہ کلر چینج، کالا دھبے پڑ جانا. اب ان کی جو بات ہے سن ٹین کی، وہ میں بتاتا چلوں. سن ٹین یہ گولفر ہیں، یہ کہتی ہیں کہ جی آئی پلے گولف ویل، تو دھوپ میں جاتی ہیں. ہم یہ کہا کرتے ہیں ایک گولفر ہوتے ہیں جنہیں ارلی برڈز کہتے ہیں. ارلی برڈز کون ہوتے ہیں؟ جو صبح فجر کے بعد جا کے گولف کھیل لیتے ہیں، اس میں پرابلم نہیں ہوتی. جب آپ دوپہر کو 3-4 بجے کھیلیں گے تو 2 باتیں یاد رکھیں. جو گولفر ہوتے ہیں وہ انہوں نے ایک تو سن بلاک کا مینڈیٹری استعمال کرنا، اس کی رینج ہوتی ہے جی سن بلاک 40 to 60 ہوتا ہے. ہماری اسکنس کے لیے جو براؤن اسکن ہے 40 to 60 از دا بیسٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیپ، گولفرز اکثر کیپ پہنتے ہیں. اگر سن گلاسز یوز کر لیں، لائٹ والی سن گلاسز، تو وہ بھی بہت اچھا ہے. جی. اور اس کے بعد سن ٹین اگر ہو جائے تو پھر کیا لگانا ہے؟ سن ٹین اگر ہو جائے تو پھر بھی سن بلاک یوز کرنا. پھر ہم کریم خود بناتے ہیں. ہم لوگوں ڈسپینس، جو آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی، ڈسپینس ڈرگسٹ سے ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کافی پینفل ہو سکتا ہے جب وہ ٹھیک ہو رہا ہو. سن ٹین تو بڑا تکلیف دے رہا ہوتا ہے. وہ نہیں، وہ تو اسکن را ہو جاتی ہے. اس پہ پانی جب وہ ڈالیں گی نا اسکن پہ، تو اسکن پہ اس کو برننگ سی ہوتی ہے. تو
تو ہم ان مریضوں کو کہتے ہیں کہ وائٹامن سی زیادہ لیں. آج کل موسمی مالٹا اورنجز کا سیزن ہے, دے شوڈ ٹیک مور آف اٹ. اور پھر ہم کہتے ہیں دودھ والی چیزیں ذرا زیادہ لیں. ٹھیک, دودھ والی چیزیں زیادہ لینی ہے, پانی زیادہ پینا ہے, وٹامن سی زیادہ لینی ہے, ساتھ کبھی کبھی زنک بھی لے لیں تاکہ وٹامن سی جو ہے وہ ابزارب ہو جائے. اور سب سے بہتر کہ آپ نے 40 to 60 کی رینج میں سن ٹین جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. اگر ہو گیا ہے تو پھر ڈرماٹولوجسٹ سے آپ موئسچرائزر بنوائیے. بازار کے موئسچرائزر شاید اتنے افیکٹو نہ ہو. عامر السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام بلال بھائی, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر بیٹا. سر میرا مسئلہ, میری ایج 27 ایئرز اولڈ ہے اور مجھے تقریباً 12 سال سے ویٹیلیگو ہے. کیا ہے؟ مطلب جلد کے اوپر ویٹیلیگو. ٹھیک ہے, برس, جی برس ہے. فلویری. تو اس کا میں, جی فل بیری جس کو بولتے ہیں, تو اس کا میں نے بہت جگہ سے ملتان مشتر سے بھی اور کافی کنسلٹنسی میں نے حاصل کی, لیکن مجھے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. بہت سارے ڈاکٹر نے مجھے یہی کہا ہے کہ فوٹوتھراپی کے لیے آپ جائیں, لیکن جب میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی آپ کی ایج کم ہے تو آپ ابھی یہ نہ لیں. تو ڈاکٹر صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ سب سے پہلی ریزن, آج تک مجھے یہ پتہ نہیں چلی کہ اس کی ریزن کیا ہے, مجھے کیوں اور کس وجہ سے ہوئی ہے. اچھا. دوسرا, کیا میڈیکل سائنسز میں اس کا کوئی علاج ابھی تک نہیں ہوا؟ اچھا, تو یہ مجھے جاننا تھا. آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی, حالانکہ ملتان کا نشتر میڈیکل کالج بڑے بڑے اچھے اچھے پروفیسروں سے بھرا ہوا ہے. مطلب یہ فلویری ہے کیا چیز؟ دیکھیں جی, بڑا اچھا کویسچن ہے. فلبیری کو ہم لوگ وٹیلائیگو کہتے ہیں, جو بچہ بتا رہا تھا. لیکوڈرما بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, اردو میں برس بھی کہتے ہیں فلبیری کو. ایک بات میں بتاتا چلوں بیفور میں اس کی ڈیٹیلز میں بچے کی جاؤں, کہ جو ایک متھ ہے اس کے بارے کہ مچھلی اور دودھ کے ساتھ فلبیری ہو جاتی ہے, یہ نہیں ہوتی. اگر مچھلی دودھ سے ہوتی تو خدا بخشے میرے والد صاحب کہا کرتے تھے پیشنٹ کو کہ پھر سارے بنگالی چٹے گورے ہوندے, کالے نہ ہوندے. وہ مچھلی اور دودھ بہت کنزیوم کرتے ہیں. یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. آٹو امیون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں جو آٹومیٹکلی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک, اور آپ کی امیونٹی اس کے خلاف لڑتی نہیں. بالکل. اچھا, آپ نے شروع میں قبلہ سے ایک سوال کیا تھا جینیٹک ڈس آرڈرز کا. یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر بھی ہے. کزن میرجز میں اگر فیملی میں ایک فیملی میں کسی کو فلویری یا برس ہے ادھر سائڈ پہ, والد یا والدہ کی, اور آپس میں کزن میرجز ہو رہی ہیں, تو چانسز اس کے برس فلبیری کے بڑھ جاتے ہیں زیادہ. وقفہ لے کے واپس آؤں گا, آپ اس بات کو کنٹینیو کریں گا. وقفہ لے کے یہ جو مچھلی اور دودھ والی بات کی نا, یہ ڈاکٹر صاحب چاہے ساری زندگی کہتے, ان کے والد صاحب بھی یہ کہتے رہے, یہ بھی کہتے رہے. جس نے نہیں مانا ان میں سے ایک میری اپنی بیگم ہے, وہ کہتی مچھی نال دودھ نہیں پینا. میں نے کہا کاظمی نے کہا, وہ کہتی ہے جو مرضی کہے ڈاکٹر عاطف کاظمی, مچھی نال دودھ نہیں پینا. واپس آئیے, آگے بات کرتے ہیں.